بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب آج کل ہماری پاکستان کی سیاست کی اور میڈیا کے فوکس ہیں، اور ان کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے۔ اور ابھی جو بالکل تازہ بات ہوئی وہ یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے کل اپنے انٹرویو میں وی نیوز کے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ڈیمانڈ کیا انہوں نے کہ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے حکومت ہے اس کے خلاف سازش کی، اس کو ختم کیا، اور پھر یہ کہ فور ایئرز وہ اگینسٹ پی ایم ایل این کام کرتے رہے، اور اس وجہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے۔ اب ایک تو بات یہ کہ مریم صاحبہ اور پی ایم ایل این کا بھی ریسنٹ پاس تک جو ایک انہوں نے بیانیہ بنانا تھا، 5 مطلب ہے کہ گینگ آف 5 جس کو کہتے ہیں وہ لوگ خود، کہ انہوں نے 5 لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا تھا، جس میں ظاہر ہے سب سے اوپر وزیر باجوہ کا نام لیا جاتا تھا، پھر ڈاکٹر فیض حمید تھے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب تھے، بلکہ وہ نمبر 1 تھے بلکہ عمران خان صاحب، اور پھر 2 ججز کا تھا، ایک ثاقب نثار صاحب کی بات اور ایک جسٹس کھوسہ کی بات۔ تو وہ سب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ایک پالیسی چینج نظر آئی ہے پی ایم ایل این کی، کہ اب انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر سے اپنا فوکس بالکل ختم کر لیا، اور وہ جنرل باجوہ صاحب کو مطلب ہے کہ ان کے بارے میں وہ کسی بھی قسم کی وہ بات نہیں کر رہے۔ اور مریم صاحبہ سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا اسی انٹرویو کے دوران کہ آپ ان کی بات تو کر رہے ہیں فیض حمید صاحب کی، لیکن جنرل باجوہ صاحب کی بات نہیں کر رہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے تو ان کے متعلق اس وقت بات کی تھی جب وہ آرمی چیف تھے۔ وہ مطلب ہے کہ ایک پاس کا حصہ ہو گیا، اور اب لگ ایسے رہا ہے کہ کچھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، کہیں نہ کہیں بیہائنڈ دا سین انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ ہم نے جنرل باجوہ صاحب کو فوکس نہیں کرنا، ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا۔ اگر ہم نے اکاؤنٹیبلٹی بات کرنی ہے تو ہم نے 2 ریٹائرڈ چیف جسٹس کی بات کرنی ہے، اور زیادہ فوکس جو ہے وہ ہم نے جنرل فیض صاحب کے اوپر رکھنا ہے۔ اور اسی کے بارے میں ریسنٹلی یہ بھی الزام لگایا گیا، اور انہی کی طرف سے اور بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے لگایا کہ جنرل فیض حمید صاحب اور ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے لیے مطلب ہے کہ جو ہے وہ سہولت کار کا کردار ادا کریں۔ اس قسم کے الزامات آپ کو پتہ ہے ان میں جان ہے یا نہیں جان، یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی لیٹسٹ پھر مریم صاحبہ نے یہ بات کی، تو جس کے اوپر جو عمران خان صاحب کا کل ایک ٹویٹ سامنے آیا، اور اس میں جنرل فیض حمید صاحب نے انہوں نے کہا کہ مجھے فیض حمید صاحب کی طرف سے کچھ میسیجز موصول ہوئے، وہی جو مریم نواز صاحبہ نے کہا، تو اس میں انہوں نے یہ کہا، عمران خان نے یہ لکھا کہ جنرل فیض حمید نے انہیں پیغامات بھیجے ہیں اور مریم نواز کی جانب سے عائد کردہ الزامات کا جواب دیا ہے۔ ان ٹیکسٹ پیغامات میں فیض حمید نے کہا ہے کہ 2017-18 میں وہ صرف ایک میجر جنرل تھے، کیا ایک میجر جنرل ملٹری ڈسپلن پر عمل کرتے ہوئے خود ہی کسی منتخب حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے؟ فوج میں فیصلے چیف کرتا ہے، تمام فیصلے عدالتوں نے کیے۔ یہ بات انہوں نے مطلب کنوے کی، اور اس کے اوپر ظاہر ہے ڈائریکٹ بات میری کوشش تھی کہ کل میں بات کروں فیض حمید صاحب سے، لیکن آئی ڈونٹ نو ان سے رابطہ ہو نہیں سکا۔ ان کا شاید یہ جو واٹس ایپ تھا وہ نہیں، وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، اس پہ میسیجز بھی نہیں جا رہے تھے، آئی ڈونٹ نو واٹ ایور جو بھی ریزن تھا، لیکن اینی ہاؤ ان سے میری بات نہیں ہو سکی۔ تو اب یہ کہ جو فیض حمید صاحب بات کر رہے ہیں، ایک تو آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پہلے بھی میں ایک بات کرتا رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کو مطلب ہے کہ ان کو ان کی بیکنگ کرنا اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ، اور ابھی یہ صرف اس وقت کی نہیں، وہ کافی عرصے سے مطلب پچھلے کئی سالوں سے ایک جو لوگ الزام لگاتے ہیں عمران خان پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں یا پروجیکٹ عمران خان کی بات کرتے ہیں، وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا ظاہر ہے ایک پروجیکٹ تھا، اور اس پہ مطلب ہے کہ پہلے الزام لگایا گیا کہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئیز جو تھے 2011 سے انہوں نے اس وقت سے کام اس کے اوپر شروع کیا، پھر 2014 کا دھرنا تھا، اس کے اوپر بھی الزام یہی تھا، اس کے متعلق بھی الزام یہی لگایا گیا کہ اس دھرنے کے پیچھے بھی مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تھی، اور پھر یہ کہ 2017 اور 18 میں پھر ظاہر ہے، اور جس قسم کا بھی ہوا کہ جس طرح سے الیکشنز کو مینیج کیا گیا، پول سے پہلے 2017-18 کے الیکشن سے پہلے جس طریقے سے چیزیں مینیج کی گئیں، اور پھر جو فیصلے ہوئے، اور خاص طور کے اوپر اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو جس طرح سے نکالا گیا، مطلب کہ ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے الیکشنز میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی اور پھر عمران خان صاحب کو لایا گیا،
تو اس کے اوپر تو جنرل ایک ظاہر ایک ویو ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ایک ایکسٹریم لیول کی تھی، یہ سب کچھ ہوا، یہ جو سب کچھ تھا. تو یہ بات میں پہلے کا کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ظاہر ہے جنرل فیض اس وقت ڈپٹی ڈی جی وہ آئی ایس آئی میں میجر جنرل تھے. اور تو یہ ہمیشہ کہ جی کیا ایک میجر جنرل کا یہ سارا کا سارا کردار تھا یا یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ تھا، اور وہ ایک انڈر کمانڈ تھے اور جو ان کو کہا جا رہا تھا وہ اسی کے اوپر عمل کر رہے تھے. تو یہ بات میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ وہ ایک انڈر کمانڈ تھے اور فیصلہ وہی والی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سب سے امپورٹنٹ جو فرد ہوتا ہے وہ ظاہر آرمی چیف ہوتا ہے. اس لحاظ سے تو جو جنرل فیض بات کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا فیصلہ، اور اس کے اوپر ظاہر ہے جس طریقے سے پھر سپورٹ کیا جاتا رہا، پھر بلکہ جو جنرل باجوہ صاحب کے جو قریبی سورسز ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز تھے، جو سپریم کورٹ میں جو کیس تھا ان کا مبینہ الزام وہ لگاتے ہیں کہ وہ بھی مینیج کروایا گیا تھا، اور پھر عمران خان صاحب کو ورنہ ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا بنی گالہ والے کیس میں، اور ان کو ڈسکوالیفیکیشن سے بچا کے تو وہ ظاہر ہے ان کی پرائم منسٹرشپ کنٹینیو کی گئی اسی طریقے سے. مطلب ہے کہ ورنہ وہ کیس ان کے خلاف جا رہا تھا. یہ بھی بات ان کے قریبی سورسز کے حوالے سے، اور یہ انہوں نے جو جاوید چودھری ہیں انہوں نے اپنے کالم میں بھی یہ بات لکھی، اور اس سے پہلے حیرانیہ میں بھی آپ کو بتایا کہ اپنی اس کے اوپر ایک خبر دے چکا تھا کہ یہی والی بات مجھے بھی ان کے قریبی سورسز نے بتائی تھی. سو اس لحاظ سے یہ ہے کہ جو بات اس حد تک کہ جی میں سیکنڈ ان کمانڈ تھا، اور پھر کیا یہ بہرحال اینیاؤ ہے کہ جی کیا بینگ سیکنڈ ان کمانڈ انہوں نے اتنا ہی کام کیا جتنا ان کو کہا گیا تھا، یا اس سے بہت زیادہ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے کام کیا، اور عمران خان صاحب کے اپوننٹس کو فکس کروانے کے لیے انہوں نے زیادہ رول ادا کیا، مینیج کیا، بے شک وہ نیب ہو، بے شک وہ کوئی بھی ادارہ ہو، واٹ ایور جو بھی ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ظاہر ہے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ کا تھا. یہ کسی ایک فرد کا، کسی میجر جنرل کا یہ بات صحیح ہے کہ وہ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں آج فخر درانی صاحب نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی، کچھ لیگل مائنڈ سے بھی بات کر کے بڑا صحیح ایک بات کی، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ موقف جو انہوں نے جو ڈی جی فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو انہوں نے اختیار کیا، کیا اس میں جان ہے، اور کیا اگر معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے تو کیا ان کی اس بارے میں ان کی جان چھوٹ سکتی ہے، یا وہ اپنے سٹانس کو یا جو ان کا عمل تھا اس کو وہ جسٹیفائی کر سکتے تھے کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جی دیکھیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چیف کے حکم پر عمل کیا تو وہ شاید اپنا دفاع کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. یہ مطلب ہے کہ جو ایکسپرٹس کہتے ہیں، اور ان کا یہ ویو پوائنٹ ہے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں. لیکن ادروائز میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کیونکہ میں نے سول سروس اور یہ بھی ایک سول سروس ہے، یہ بھی گورنمنٹ سرونٹس میں آتے ہیں، ظاہر ہے فوج کے لوگ بھی. سو ایک بات مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ جو بھی اگر سرکار کے ملازم ہیں آپ اور سرکاری ملازمت کرتے ہیں تو آپ یو آر باؤنڈ ٹو فالو اونلی لافل آرڈرز. آپ کو قانون کے تحت، قانون کے دائرے کے اندر جو آرڈرز ہیں وہی ان کو آپ پابند ہیں، اس کے اوپر آپ عمل کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل اور غلط قسم کے اگر آرڈر آپ کو ملیں تو وہ آپ ان کو فالو کریں. لیکن فوج کو ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے وہاں پہ تو مارشل لاز بھی جب لگتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں بول سکتا، اور سارے کے سارے، اور چونکہ فوج کا وہ کمانڈ کا سسٹم ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کا ہے، تو یہ ایک اپنی الگ چیز. لیکن وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جی کیا اگر وہ عدالت میں جاتے ہیں تو کیا یہ ان کا دفاع کافی ہوگا کہ یہ تو چیف کا حکم تھا تو میں نے ایسے کیا. تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 244 کے مطابق مسلح افواج میں شمولیت کے وقت فوجی حلف لیتا ہے، جس کے تحت وہ حلفیہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنائے گا. آئین کے آرٹیکل اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر شہری، آرٹیکل 4 میں، بلکہ آئین کے آرٹیکل 4 میں لکھا ہے کہ ہر شہری خواہ کہیں بھی ہو
किसी भी दूसरे शख्स का जो फ़िलवक्त पाकिस्तान में हो, या ये नाकाबिल इंतकाल हक़ है कि इसे कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और इसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। किसी शख्स को कोई ऐसा काम करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा जिसका करना इसके लिए कानूनन ज़रूरी ना हो। ये बात मतलब है कि कानूनी पोजीशन ये लिखी गई। तो उसमें ये जस्टिस वजीरुद्दीन से भी बात की फ़खर दुरानी ने, और जस्टिस वजीर जो हैं उन्होंने ये कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि जनरल फैज़ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे तो इनके इक़दामात का दिफा मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये साबित करना होगा कि जनरल फैज़ के इक़दामात कानूनी थे या नहीं। अगर ये साबित हो जाए कि इनका कोई इक़दाम गैर कानूनी था तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्होंने ये काम रज़ाकाराना तौर पर किए या किसी कमान के मातहत, और वो इस बात का दिफा नहीं कर सकते। लिहाजा जो सियासी शख्सियात इन पर इल्ज़ामात आयद कर रही हैं, इन्होंने कोई गैर कानूनी इक़दाम किया है तो उन्हें पहले ये साबित करना होगा कि इसके बाद ही इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का सवाल पैदा होगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि कल अगरचे जो मैं इंटीरियर मिनिस्टर राना साउल्ला साहब की बात सुन रहा था, वो किसी इंक्वायरी की बात कर रहे थे कि लेकिन डिटेल नहीं उन्होंने बताई, और उन्होंने कहा कि जो इंक्वायरी है कोई जनरल फैज़ साहब के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी हो रही है और उसमें कुछ निकला तो चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो कोर्ट मार्शल की बात है और जो ये वाली बात है कि जी इमरान खान साहब के लिए या उनकी हुकूमत लाने के लिए, उनकी पॉलिटिक्स के लिए, उनको यानी कि उस इमरान खान प्रोजेक्ट के लिए जो काम किया जनरल फैज़ ने बीइंग एज मेजर जनरल जो है, और एज DGISI जो भी कुछ काम किया, मैं आपको बता दूं कि इस बात के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंक्वायरी होगी, कोई कोर्ट मार्शल होगा। बिकॉज़ ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहली इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोजेक्ट था, और उससे ये, और पता नहीं ये प्रोजेक्ट वही वाली बात है कि इसके प्रोजेक्ट की तो बात, इसके जो ये है कि जो लिंक्स हैं वो तो काफ़ी पहले से मतलब है कि उनको जोड़ा जाता है और इल्ज़ाम लगाया जाता है, और उसके बारे में बहुत कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इवन फॉर्मर इनसे जनरल फैज़ साहब से पहले जो उससे पहले भी जो DGISI जो रहे कुछ, उनके किस तरह से राब्ते थे, उन्होंने किस तरीके से PTI को बनाया, उसके ऊपर बल्कि परवेज़ इलाही साहब का एक इल्ज़ाम था कि वो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे वो जनरल कियानी साहब, उनके पास भी जाके उन्होंने शिकायत की उनके DGISI के बारे में कि वो हमारे बंदे तोड़ तोड़ के PTI में शामिल कर रहे हैं। और ये मसला अगर कोर्ट मार्शल होता है तो ये आइसोलेशन में नहीं हो सकता, ये फिर पूरे का पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट का ये प्रोजेक्ट है उसमें जितने कनेक्टेड लोग हैं तो वो सारे के सारे उसमें आएंगे, तो वो बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होने वाली, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी। क्योंकि हम ज़ाहिर है जिस पाकिस्तान में रहते हैं हमें पता है कि यहाँ पे क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, तो इस लिहाज से, अपने तजर्बे के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ और अपनी इत्तलात के लिहाज से भी कि इस किस्म का कम अज़ कम कोई मामला नहीं हो रहा। जो बात कही, तो अगर ये बात जो मरीम नवाज़ साहिबा ने कही, अगर इफ़ शी इज़ सो सीरियस अबाउट हर डिमांड कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, तो फिर ज़ाहिर है PMLN की प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनके चचा भी हैं, वो मियां नवाज शरीफ साहब के भाई भी हैं, वो लिख के दें, वो हुक्म कर दें ज़ाहिर है आर्मी चीफ को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, बल्कि डिफेंस सेक्रेटरी को या डिफेंस मिनिस्टर को भी, डिफेंस मिनिस्टर भी उनको राइटिंग में हुक्म दें कि जी आप फॉर्मर DGISI जनरल फैज़ के बारे में और इन मामलात के बारे में उनका कोर्ट मार्शल करें। तो और ये हुक्म वो आर्मी को भी दें, आर्मी चीफ को भी दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो बाकी आप देखते हैं कि इसके ऊपर ज़ाहिर सियासत भी होगी, कुछ न कुछ है जिसके बारे में, जिसका हवाला दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने, तो उसके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला आपसे जल्द बात होगी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है वो। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।